نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ اسلام عالم اسلام پاکستان اور انسانیت دشمن قوتاں نو شکست عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع رضا الہی ہے۔ سورہ توبہ دی 100ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، تین دے وچ رب سونے فرمایا کہ اللہ انہاں لوکاں دے راضی ہویا اور او لوگ اللہ دے راضی ہوئے۔ اس آیت پاک دے وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ کرام دے طریقے تے چلن والے لوکاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ لوگ اللہ سونے تے راضی ہے، ہر حال تے اللہ دی تقدیر تے راضی ہے، اللہ دی تقسیم تے راضی ہے، اللہ دے پروگرام تے راضی ہے، اللہ دے نظام تے راضی ہے، اللہ دے اسلام تے راضی ہے، اللہ دے نبیاں تے راضی ہے۔ اور جو کچھ بھی اللہ سونے نے انہاں دے بارے ساڈے بارے جو کچھ بھی مخلوق دیگر مخلوقات دے بارے رب سونے تقدیر مقرر فرمائی ہے، یہ لوگ اس تے راضی ہے تے انہاں دی وجہ نال ہی اللہ سونا بھی تے راضی ہے کہ انہاں نے اللہ سونے دے پروگرام نو قبول لیا اور اللہ سونے دے بنائے پروگرام تے دلوں راضی ہے تے اللہ سونا بھی پھر انہاں تے راضی ہو گیا کہ جب تک انسان سر تو لے کے پیراں تک رضائے مولا نہیں بندا کدے بھی انہوں رب سونے دا دیدار حاصل نہیں ہوندا جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ انسان نو پیدا کرن دا مقصد ہی دیدار مولا ہے، حضوری خدا جل شانہ پہنچنا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ پہنچنا۔ تے اللہ سونا چونکہ ہر بندے تے مہربان ہے، کائنات دی ہر شے اللہ پاک نے انساناں واسطے بنائی ہے، انسان نو اپنے عرفان معرفت اپنی حضوری اور اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ تاں ہی فرماؤندے نے کہ رب اساں تو وق نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، تے حضور سلطان بابو رحمت اللہ فرماندے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا میں تہاڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، لیکن دل دا آئینہ صاف کرنا پینا، جب تک دل دا آئینہ صاف نہیں ہوندا اے تے اللہ پاک دے خالی صفات ذاتی انوار و تجلیات نہیں برسدے، نہ ادا اندر نورانی ہوگا، نہ یہ روح باطن چ پرواز کرے گی، اور نہ یہ ٹائم ٹریول دی کیفیت نو سمجھ سکتا ہے۔ اور کنے خوش قسمت اور لوگ جڑی ازلی سعید الفطرت روحاں نے جنہاں روزے لس زبان دے نال دلوں بھی بلا کہہ سکا وہ ہمیشہ تلاش مولا چ رہندیاں نے۔
راہ مولا دیاں مسافر رہندیاں نے، لیکن جڑیاں ازلی بدبخت روحاں نے، مردہ دل جنہاں روزے الست اللہ سونے جدو فرمایا سی الستو بربکم، انہاں زبانوں کہا لیکن دلوں بلا نہیں سی کیا۔ دنیا دی نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گئے سکے، دنیا چ بھی آ کے دنیا دے پیچھے دوڑتے رہندے ہیں۔ انہوں نے جنی مرضی نصیحت کرو انہاں بدبختاں کور چشماں نوں تے کوئی اثر نہیں ہے۔ اور انہیں دنیا دی محبت اگے نکل چکے نے کہ انہاں اندروں دید مولا دی طلب و پیاس ہی ختم ہو گئی، بلکہ الٹا اعتراضات کر دے اور کدے بھی سچے اللہ والوں کو رستہ پوچھنے تیار نہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے دنیا دے وچ کامیابی، تینوں چاہیے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں اور انہوں دے پرچھاویں تو بھی دور ہو جائے، بڑے زہریلے ہیں۔ اور سچے و شاکان مولا، صحیح العقیدہ، علوم نبوت دے وارث، مردہ نفس زندہ دل، متقی سرفروش بت شکن، علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوو۔ انہاں لوکاں دی صحبت بہت بڑا انعام ہے۔ انہاں دے بارے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سگا کہ یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر 7 سال طاعت بے ریا، کہ لوکاں دی صحبت ایک لمحہ بنا 100 سالہ بے ریا عبادت و افضل ہے۔ انہاں لوکاں دے دیدار نال گناہ چڑھدے نے، دل دا آئینہ صاف ہوندا ہے، انسان شیطان دے پجاریاں تو دور ہوندا ہے۔ اور قلباً ذات مولا ڈبدا ہے۔ اس راہ جنہیں بھی حجاب اللہ اور بندے درمیان، جنہیں حدیث پاک چاہ حضور مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبات شریف چاہ حدیث پاک لکھ دے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور بندے درمیان نور و ظلمت دے 70,000 پردے نے۔ اس طرح سب تو بڑا حجاب جڑا وہ نفس امارہ ہے۔ یہ شیطان دی جائے قیام بہت بڑا ہے، شیطان فرعون اور یزید ہے بندے اندر۔ حالانکہ اللہ پاک انہوں پاکیزہ نفس دے کے دنیا دے بھیجیا، اس واسطے ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا، لیکن بدعمالیاں نافرمانیاں تو پیدا ہونے والی ظلمت نہ اپنے نفس نو گندیاں کر لیندا ہے، حتیٰ کہ اتنا گندا کر لیندا ہے کہ نفس امارہ بن جاندا ہے۔ اور یہ دھیان سارے دا سارا مخلوق کی طرف ہوندا ہے، انسان نو دنیا طالب بناوندا، شیطان دا پجاری بناوندا، گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پیچھے لا کے انہاں دے نصاباں پیچھے لاوندا، اور جنہیں بھی افلاطونی پروگرام بنائے ہوئے نے شیطان نے، یہ انہوں دے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیندا۔ تے اگر کامیابی چاہندا ان چاہیے کہ سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئے، انہاں دی صحبت نوری انعکاسی فیض حاصل کرے، کیونکہ وہ لوگ ہیں جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ رہندے نے، قلباً ذات مولا ہی ڈبے رہندے نے۔ انہاں قلبی نماز عشق نیتی ہوئی ہے اور ناقابل واپسی ردے نہ اللہ کی طرف ودے رہندے نے۔ تو پھر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروائے، کیونکہ جاگ لبے گی، یہ الف اللہ چمبے دی بوٹی دل چ لگے گی تو دل دا تعلق بے واسطہ پیرانے سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نا یہ نوری تعلق ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرو جنہ ضروری ہے، کیونکہ ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ عالم بننا فرض نہیں، لیکن ضروری علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس تو بعد اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے تاکہ ولایت دی نعمت ملے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے۔ ولایت فقر محمدی، قرب الہی، صحبت الہی، عرفان الہی، دیدار مولا۔ تو نبوت اب بند ہو چکا ہے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی، ہن کوئی نبی نہیں ہونا۔ تو اس واسطے سانو چاہیے کہ اللہ سونے جس مقصد واسطے پیدا کیا تو مقصد حاصل کرو، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے۔
یہ جو کچھ کائنات دے وچ اللہ پاک دے صفاتی انوارات دے اکسی ظہورات ہے، کائنات دی ہر لہر، انسان بھی پھر اللہ پاک نے انسان دے اندر نوری لطائف رکھے عالم امر دے، جڑے کسے مخلوق نو نعمت نصیب نہیں، تاکہ پرواز کر کے باطن دے وچ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھدے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، لیکن نعمت لبنی ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ایمان دی روح حاصل کرنا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سونا قرآن حکیم فرماؤں ایمان والے وہ جڑے رب سونے نہ جنون نہیں شک کر دے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ۔ تاں اقبال نے فرمایا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ پرے ہے چرخے نیلے فام سے، منزل تیری ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ قرآن پاک بھی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دا رب دی بارگاہ تک پہنچنا روح دے ذریعے یہی یہ فطرت ہے، یہی یہ مقصد حیات ہے، اس واسطے رب سونے نے پیدا کیتا ہے۔ لیکن یہ واسطے اللہ رسول دے ہر پروگرام تے عمل کرنا ضروری ہے، جنہاں وچوں ایک ہے رضا الہی، کہ انسان اللہ رب العزت تقدیر تے راضی ہو جائے، اپنے بارے جو بھی اللہ تقدیر مقرر کی دوجیاں دے بارے بھی۔ جلال خاطر جو لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رہے کہ خدائے بزرگوں برتر تو راضی رہو اور اپنے نفس تو راضی نہ ہو۔ پھر اسے جلال خاطر جو لکھیا کہ غوث پاک فرماندے نے کہ تو راضی ہو جا، یعنی اللہ کی تقدیر تے، یقیناً توڑے تے اللہ سونا راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے جلال خاطر لکھا غوث پاک فرمان دے اللہ سونے دی تقدیر تے راضی نہ ہوئے تو دی حماقت دا علاج نہیں، جو انہیں فیصلہ کرتا وہ ہو کے رہنا، چاہے بندہ راضی ہوئے چاہے بندہ ناراض ہوئے یا راضی، خرابی تو اڈی ہے اللہ سونے دے اعتراض کرنے والے ہو۔ پھر اسے جلال خاطر لکھیا غوث پاک فرمان دے ہے جدوں تو تقدیر تے راضی نہ ہویا، کہ جدوں تسی تقدیر تے راضی نہ ہوئے اور مصیبت تے صبر نہ کیتا اور نعمتاں تے شکر نہ کیتا تو تواڈے واسطے اللہ نہیں ہے، تے تسی اس تو علاوہ اللہ ہور لب لو، اور اس تو علاوہ ہور اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر تسی چاہو تو تقدیر تے راضی ہو جاؤ اور اچھی بری میٹھی کوڑی تقدیر تے ایمان لے آؤ۔ پھر سے جلال خاطر لکھیا حضور غوث پاک فرماندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سونا مخلوق روزی عمر لکھ کے فارغ ہو چکا اور قیامت تک ہونے والی گلاں لکھ کے قلم خشک ہو چکا، تے جڑی چیز تقسیم کیتی جا چکی ہے وہی طلب چ مشغول نہ ہو، چونکہ یہ مشغولیت خیل اور حماقت ہے۔ اللہ سونے تواڈے سارے حالات دی تدبیر کر چکے رہے اور انہوں ایک معلوم وقت تک ٹل دے چکے رہے۔ اسے جلال خاطر لکھے آگے بس پاک فرماندے اپنی جاناں نوں اپنے اللہ سونے دے حوالے کر دیو اور اپنے بارے دی تدبیر دے اتر راضی ہو جاؤ۔ پھر اگے اسے جلال خاطر لکھیا غوث پاک فرماندے جو کچھ بھی تقدیر تواڈے واسطے کرے تو سب اپنے ہاں مقبول رکھو، تواڈے اللہ نے تواڈا اللہ تواڈے تو زیادہ جاندا ہے،
اس گل تو مانوس ہو کے راضی ہو جاؤ۔ پھر اسے جلال خاطر جگہ غوث پاک لکھتے ہیں، غوث پاک فرماؤندے نے، اسے جلال خاطر لکھیا غوث پاک فرماندے ہیں منافقو اسلام ثابت کرو تاکہ تانوں ایمان، ایقان، معرفت، سرگوشی اور گفتگو نصیب ہوئے، یعنی اللہ سونے نہ گلاں باتاں نصیب ہون۔ عقل سکھو، معافی دے بغیر محض صورتاں دے راضی نہ ہو جاؤ، عمل کرو، اخلاص اختیار کرو۔ اسے جلال خاطر جگہ لکھیا ہے غوث پاک فرماندے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مومن زمین تے چلدا ہے مصیبتاں یہ واسطے رہنی ہے اور وہ یہ واسطے غلط نہیں بلکہ دیا غلطیاں نو نامہ اعمال تو اڑا دیندی ہے اور انہاں فرشتیاں نو بھلا دیندی ہے کہ جنہاں نے انہاں نو لکھیا ہے۔ پھر اگے اسے جلال خاطر لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ اللہ سونے کی جگہ فرمایا کہ اے اولاد آدم جدوں تسی میری تقدیر تے راضی نہیں اور تانوں میری مصیبت تے صبر نہیں تے میرے علاوہ کوئی ہور رب تلاش کر لو، چاہیے کہ میرے آسمان دے تھلیوں بھی نکل جاؤ۔ پھر اسے جلال خاطر لکھیا غوث پاک فرماندے ہیں تواڈے وچوں جنہیں بھی رضا بالقضاء دا بوجھ اٹھایا اللہ سونا وہ بوجھ نو اٹھا لے گا اور وہ نام بہادراں دے دفتر سے لکھے گا۔ اسے جلال خاطر سے لکھے آگے غوث پاک فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں اللہ سونے نے پہچان لیا وہ دی زبان جڑی ہے اٹکی یعنی گونگی ہو گئی۔ اسے جلال خاطر جگہ لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ اللہ سونے نے جو تواڈے واسطے تجویز کرتا وہ تے قناعت کرو اور راضی ہو جاؤ۔ حضور غوث پاک دے یہ سارے فرمان آب ذر لکھن والا جی دا مختصر خلاصہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ سونے نے تواڈے اور دوسرے دے بارے لکھتا تانوں چاہیے اتنے راضی ہو جاؤ، اپنے رب نو پہچانو۔ جو تسی رب نو پہچان لیا تواڈی زبان گونگی ہو جائے گی، تیرے تے تسی مزید بحث و بحث نہیں کرو گے۔ جب تسی اللہ سونے دی تقدیر لکھی تے راضی ہو جاؤ گے اللہ سونا پھر تانوں بہادرہ دی لسٹ وچ لکھے گا۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ تسی میری تقدیر تے راضی نہیں ہے پھر جاؤ رب ہو لب لو اور میری زمین چوں بھی نکل جاؤ۔ تے جنیاں مصائب مشکلات آندے نے یہ دو طرح دے، ایک تو تقدیری معاملات ہے، بس طوفان آیا، بارش پئی وغیرہ وغیرہ وہ ذریعے معاملات ہوئے۔ انسان نو چاہیے اللہ نے عقل دتی ہے یہ کو بچو تاکہ تانوں کو مشکل پیش نہ آئے۔ ایک انسان دے بدعمالیاں دے نتائج ہے جڑے اللہ سونے کھڑدا ہے، انہاں دی وجہ نال انسان نو مصیبتاں ہوندیاں تے رب سونا پھر بھی مہربان ہے۔ مصیبت اس واسطے بھیجدا اللہ سونا تاکہ انہاں دے گناہ صاف کر دے، گناہاں دی ظلمت انہاں اندروں صاف کر دے، انہاں درجے بلند کر دے اور انہاں دے گناہ اندروں مٹا دے جڑے فرشتیاں لکھے نے تے فرشتیاں نوں بھی وہ بارے پھر کوئی علم نہیں ہوندا کہ انسان دی بہتری یہ وچ ہی ہے کہ ہر حال چ اللہ سونے تے راضی رہے۔ اللہ سونے جو عمر لکھتی جو رزق لکھتا ہے اور جنی مخلوق دے معاملے جو بھی طبعی ضروریات جو لکھتی وہ لوح محفوظ دے اللہ سونے لکھی ہے، فرشتے اتوں دیکھ کے کائنات دے اندر نظام چلا رہے ہیں۔ تے سانوں چاہیے کہ اللہ رب العزت دی دتی نعمتاں تے دا شکر کریے تے تقدیری معاملات تے راضی ہوئیے، کدے بھی تقدیر نہ لڑیے۔ جڑا تقدیر نہ لڑے اور تباہ برباد ہوگا تو کچھ بھی نہیں بچدا، وہ دو جہان برباد ہو جاندے نے۔ جو تقدیر چ نہیں وہ ملنا نہیں، وہ پیچھے دوڑنا ذلیل ہونا رسوا ہونا کا کوئی فائدہ نہیں، بے وقوفی ہے۔
تے تقدیر جو کوئی لکھیا ہر حال نہ ملنا. انسان نو چاہیے کہ اپنا حصہ رزق حلال دی ذریعے کمائے حاصل کرے اور پھر توکل دا کمال حاصل کرے کہ بلا مشقت انوے نعمتاں اللہ پاک دے کول پہنچائے عزت نہ. تے پھر اللہ رب العزت انو حق الیقین دا سلطان الاذکار دا فنا فی توحید دا غرق فی توحید دا محویت مولا دا کمال عطا کرے گا کہ اللہ سونا دی بارگاہ تک رسائی ہوئے براہ راست اللہ سونے نہ گلاں باتاں کرن دا انہوں موقع ملے گا. لیکن یہ نعمتاں تاں ہی حاصل ہونی اگر اسی اپنے عمل چ اخلاص اختیار کریں گے. یہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے دے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کریں گے. خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق تو نکلیں گے اور اللہ سونے دی نافرمانیاں بدعتاں رخصتاں تعویلاں جو نکلیں گے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریں گے. اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریں گے. قلبی ذکر کر دیں اللہ سونے طرف بڑھیں گے اپنے اندر نو نورانی کریں گے. تو ماسو اللہ تو قلب نو منہ موڑاں گے اور اتنا منہ موڑاں گے کوشش بھی کریے تو ماسو آدھا خیال نہ ہوگے. محویت اللہ سونے دی وہ حاصل ہوگے یعنی فنا و نیستی دا جمعیت دا کمال حاصل ہوگے. جی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونے تقدیر تے راضی ہوئی ہے. جو کچھ بھی اللہ سونے ساڈے بارے دوسرے واسطے مقرر کیتی ہے قرآن و سنت دی ضرورت کے مطابق عمل کریے. قلب ذات مولا ڈوبے رہی ہے اور رب سونے دیدار حاصل کرنے واسطے دن رات جد و جہد کریے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر عاجز مسکین خطا کار کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما. توبۃ نصوح توفیق عطا فرما. قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما. شیطان او دے پجاریاں اسلام و انسانیت دشمن قوتہ دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اسلام عالم اسلام پاکستان دی حفاظت فرمائے. پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے. ساڑھے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرمائے. غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً ادھے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے. امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.